کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ مجھے مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اس سوال کا بنیادی جواب تو یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوا کہ خود اپنی زندگی کا نصب العین مقرر کرے، اپنا ایم، اپنا ادیشیہ مقرر کرے، بلکہ جس نے اسے بنایا، اس کے ظاہر و باطن، جسم و روح، قلب و قالب، ذہن و دماغ کو بنایا ہے، وہی خالق بہتر جانتا ہے اور اس بات کا حقدار ہے کہ انسان کے لیے اس کی تخلیق کا مقصد طے کرے اور بیان فرمائے، اور وہ مقصد عبادت و معرفت الہی ہے۔ اس مقصد کو اور اس کے حصول کے طریقوں کو جاننے کا صحیح اور کامل ذریعہ دین ہے جو اسلام کی صورت میں موجود ہے۔ اگر ہم عقلی طور پر مزید غور کریں تو بہت قوی اور مضبوط دلائل سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ دین انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت و افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نوع انسانی کا فطری تقاضا مذہب ہے۔ مذہب فطرت انسانی کا حصہ ہے جس کی بہت بڑی دلیل تاریخ کا عظیم تسلسل ہے۔ جب سے تاریخ لکھی گئی تب سے لے کر آج تک اور تاریخ کے لکھے جانے سے پہلے کے انسانوں کے متعلق جو معلومات وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے انسان ایک بالا تر ہستی اور ما فوق الفطرت طاقت رکھنے والے خدا کو مانتا آیا ہے۔ تاریخ انسانی کی کبھی ختم نہ ہونے والی یہ سوچ اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ ہی سے معبود کا وجود اپنی فطرت میں تسلیم کرتا آیا ہے، اور معبود کا ماننا ہی مذہب کا ماننا کہلاتا ہے، اور یہی بات اس کی دلیل ہے کہ مذہب نوع انسانی کا فطری تقاضا ہے۔ مظاہر کائنات کا تسلسل خدا کے وجود کی دلیل اور مذہب کے فطرت ہونے کی بنیاد ہے۔ انسان کی پیدائش سے شروع ہونے والا مشاہدہ کائنات انسان کے وجود میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ کوئی چمکتا سورج، روشن چاند، ٹمٹماتے ستارے، اونچے پہاڑ، زور آور سمندر، بہتے دریا، لہلہاتے کھیت، اور آسمان و زمین میں بلکہ انسانی وجود میں ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں کرشماتی نظام اور خوبیاں کسی صانع و خالق کے ہونے کی قطعی دلیلیں ہیں۔ وجود خالق کی سوچ ہی انسان میں خالق کی معرفت کے حصول کا شوق پیدا کرتی ہے۔ مظاہر کائنات کے خالق کے طور پر خدائے واحد اللہ تعالی کو تسلیم کرنے کی اسی حقیقت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے۔ معبود کو ماننا ہی مذہب کو ماننے کی سب سے پہلی بنیاد ہے، بلکہ اسی کو مذہب ماننا کہتے ہیں۔ مذہب مہذب معاشرے، سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی چیز انسانی کردار، آپس کے حقوق کا لحاظ اور حقیقی عدل پر مبنی قوانین کی پابندی ہے، اور ان تمام چیزوں کو سب سے اچھے طریقے سے صرف مذہب ہی بیان کرتا ہے۔ لا مذہبیت میں انسانی کردار صرف جسم اور جنس کے گرد گھومتا ہے، جبکہ آپس کے حقوق میں اپنے ہم وطن تو پورے انسان نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے وطن کے لوگ کم تر انسان ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کم تر حقوق دیے جاتے ہیں، خواہ دوسرا انسان علم، عمل اور خدمت انسانیت میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ یوں ہی لامذہبیت میں عدل کی حالت یہ ہے کہ اپنے چند افراد کی موت پر دوسرے ملکوں کو تباہ و برباد کر دینا، اپنی معاشی سوچ اور معاشی نظام کے نظام پر دوسرے ملکوں کو روند ڈالنا، لامذہبیت کے نزدیک عدل ہی ہے، انصاف ہی ہے، جبکہ مذہب کے نزدیک ظلم ہے۔ تاریخ کا مطالعہ اور دور جدید کا مشاہدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اعلیٰ انسانی کردار، باہمی انسانی حقوق اور حقیقی عدل کا سب سے بہترین دستور مذہب ہی مہیا کرتا ہے کہ وہ مخلوق نہیں بلکہ خالق کا عطا کردہ ہے جو کامل علم رکھتا ہے۔ مذہب انسان کی روح
اور دل کے حقیقی سکون کا ذریعہ ہے۔ جس لامذہبی نظام میں سب کچھ جسم ہے، قلب و روح کی تسکین کے لیے بھی صرف جنسیت اور مادیت ہی سے غذا پہنچائی جاتی ہے، حالانکہ قلب و روح کی غذا کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر جنسی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل کے باوجود ذہنی سکون کی دوائیاں سب سے زیادہ مغربی بے دین ممالک میں استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ مسلمان اپنی روح کی غذا اپنے دین سے حاصل کرتا ہے، اور اسی لیے کٹھن سے کٹھن حالات میں سچا مومن پرسکون ہوتا ہے۔ اس کے سکون کی بنیاد قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ وجود کائنات کے متعلق عقل انسانی کے پیچیدہ ترین سوالوں کے جوابات مذہب ہی میں ہیں۔ خدا نے انسان کو دماغ دیا اور اس میں عقل ودیعت رکھی۔ وہ عقل موت و حیات کی حقیقت سمجھنے کے لیے پریشان ہے۔ اس میں کہکشاؤں، افلاک، زمینوں اور اربوں مخلوقات کی ابتدا و انتہا کے متعلق سوالوں کا سیلاب ہے۔ وہ کائنات کے آغاز اور اس کے اختتام کے متعلق سوچتی ہے۔ ان تمام کے جواب میں اتنا کہہ دینا ہرگز کافی نہیں اور تسلی بخش نہیں کہ یہ سب صرف ایک اتفاقی دھماکہ اور مسلسل اتفاقات کا جہاں ہے، کیونکہ عقل مانتی ہی نہیں کہ کھربوں اتفاقات کچھ زیادہ ہی اتفاق سے واقع ہو رہے ہیں۔ عقل واضح، متعین اور معقول جواب مانگتی ہے، اور ان سب سوالات کا صحیح جواب صرف مذہب کے پاس ہے کہ یہ ایک کامل علم و قدرت اور کامل حکمت رکھنے والی ہستی کا فعل ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ مذہب کے دیگر خوبصورت فوائد۔ نمبر 1، مذہب انسان کو امید اور قوت بخشتا ہے، مشکلات میں مایوسی اور برے حالات میں تنگ دلی سے بچاتا ہے، صدموں اور پریشانیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت دیتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ اس ذات پر ہوتا ہے جو لامتناہی علم و قدرت اور رحمت رکھتی ہے۔ خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مذہب اور خدا کو نہ ماننے والا صرف قانون اور پولیس سے ڈرتا ہے، جبکہ مذہب کو ماننے والا جلوت و خلوت ہر حالت میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، اور اسی کے ڈر سے وہ جرم اور گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی سزا و جزا پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اپنے اعمال کے متعلق محتاط رہتا ہے، جبکہ لا مذہب کو روکنے والی ایسی کوئی چیز نہیں۔ نمبر 3، مذہب عالمگیر رشتہ اخوت قائم کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، انما المؤمنون اخوہ، یعنی صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور اسی رشتہ اخوت کی وجہ سے مشرق و مغرب کے طویل فاصلوں پر رہنے والے ایک دوسرے کا خیال اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں انسانیت کے نعرے لگانے والے صرف اپنی قومیت، رنگ اور وطن کا رشتہ رکھنے والوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور باقی پوری دنیا کے انسان ان کے لیے ثانوی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اوپر بیان کردہ خوبیوں اور دیگر ہزاروں محاسن کا جامع مذہب صرف اسلام ہے، اور اسی کے ساتھ یہ تمام فضائل و فوائد وابستہ ہیں، اور وہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ واللہ اعلم، تبارک و تعالی ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔